बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पोठवार यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन सहाफ़त के साथ साथ फ़लाही सरगर्मियों के लिए मैदान अमल में उतर आई। पोठवार यंग जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम दीगर फ़लाही तंजीमों के तावन से पाकिस्तान थैलीसीमिया सेंटर रावलपिंडी में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रेस्क्यू 1122 का अमला हर हंगामी सूरत हाल में सरे फरिस्त होता है। इस ब्लड डोनेशन कैंप को कामयाब बनाने के लिए अपनी खिदमात भी पेश की। कैंप को कामयाब बनाने के लिए सियासी और समाजी शख्सियात ने कैंप का दौरा किया, जिनमें MPA शेख राशिद शफीक, पार्लिमानी सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स MPA शमीम आफ्ताब, MPA इजाज़ खान जाजी, MPA नसरीन तारिक, आरफ अब्बासी, रज़ा अहमद शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने दौरा के दौरान अपने खून का अतिया भी दिया। ब्लड डोनेशन कैंप से रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर ज़ीशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राज HDTV। मैं हूं डॉक्टर ज़ीशान नजम। आज हम पाकिस्तान थैलीसीमिया सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर पोठवार यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम और कुछ गैर सरकारी और निजी तंजीमों और NGOs के मुनक्कद करदा ब्लड डोनेशन कैंप के हवाले से मौजूद हैं और यहाँ की होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को आज हम कवर करेंगे। हमारे साथ ADCG साहब ज़हीर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे इनकी ज़री आरा मालूम करते हैं और इनसे ये भी पूछते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और ब्यूरोक्रेसी ने जो इक़दामात किए हैं, क्या वो उनसे मुतमईन हैं और क्या और इक़दामात किए जा सकते हैं ताकि ये मामलात जो हैं वो हल हो सके कोविड के तनाजुर में। जी सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। एक थैलेसेमिया एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और बीमारी जो है ये एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड बीमारी है। इसमें हमें सारों को बहैसियत इंसान, ब्यूरोक्रेटिक तो अल्लाह माफ़ करे नहीं, लेकिन बतौर इंसान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ब्लड डोनेट करें और बाकी लोगों को भी कन्विंस करें। और ब्लड डोनेशन जो है ये एक सदका जारिया भी है। और आई एश्योर यू कि मैं तो पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड डोनेट करता रहता हूँ और इससे कोई आपकी सेहत पे मनफी असरात नहीं बल्कि मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। अल्लाह ताला के नबी ने और हमारे इस्लाम ने इस चीज़ को इनक्रेज किया है कि आपकी मेडिकली बॉडी जो है उसमें पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और अल्लाह ताला ने अगर आप में एक मैकेनिक्स रखे हैं, आपकी बॉडी ब्लड जो है वो जनरेट करती है, तो ज़रूर उन लोगों को डोनेशन दें जिनको इनकी ज़रूरत है। हमारे साथ मैम शमीम आफ्ताब जो कि मिनिस्टर फॉर प्रोविंशियल असेंबली सरगोदा से हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस ब्लड डोनेशन कैंप को कोविड के हवाले से किस नज़रिए से देखती हैं और क्या वो ये समझती हैं कि गवर्नमेंट के इक़दामात जो हैं, चूँकि वो इस वक्त ख़ुद भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, क्या वो सफिशेंट हैं, क्या वो काबिल अमल हैं। इस हवाले से इनकी आरा जानने की कोशिश करते हैं। जी मैम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जब से कोविड-19 आया है उस वक्त से खबरें आ रही थी हमें कि जी आप, क्योंकि ब्लड डोनेशन कम हो गई है, लोग डोनेट नहीं कर रहे, फियर से कि पता नहीं क्या होता है, हम बीमारी आएगी तो शायद हम ब्लड देंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो जिसकी वजह से थोड़ी कमी हो गई थी। लेकिन रेड क्रॉस वालों ने इसमें बड़ी हेल्प की। हमारे इब्रारुल हक साहब हैं, उन्होंने कैंप्स लगाए, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे ही उन्होंने शुरू किया था। मैं उनके एक कैंप में शामिल हुई थी, लेकिन फिर क्योंकि मैं तो पंजाब में हूँ, सरगोदा में कर रही हूँ, तो इसलिए फिर मैं दोबारा से उन्होंने बुलाया भी तो मैं ना आ सकी। आज यहाँ पे मैं अवेलेबल थी तो मैं यहाँ पे आ गई। तो गवर्नमेंट इस पर ये नहीं है कि इग्नोर किया हुआ है, गवर्नमेंट पहले दिन से उसे पता है कि कहाँ क्या चीज़ ज़रूरत है। लेकिन वो आपको यही पता होना चाहिए कि कोविड-19 की वजह से जो लोगों में फियर से इस वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ा था। लेकिन अभी भी मैं ये आपको इंश्योर करवाती हूँ कि हम इंशाल्लाह हुकूमती लेवल पे भी जितना हमारे से हो सका एज़ आ नुमाइंदा पब्लिक में हम अपनी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। सिमाबिया पहले कर रही हैं, सिमाबिया तहर आपने देखा होगा। तो और भी हमारी हैं पार्लियामेंटेरियंस जो ख़वातीन हैं, मैं उनको भी अपने साथ शामिल करूंगी कि वो इसके लिए कैंपेन लॉन्च करें। हमारी टाइगर फोर्स स्टार्ट हुई है, मैं टाइगर फोर्स को भी इनकरेज करूंगी क्योंकि मैं पिंडी और लाहौर और सरगोदा की खासकर
ٹائیگر فورس کے ساتھ بھی میں اٹیچ ہوں، ان کے پروگرامز میں میں جاتی ہوں، تو میں ٹائیگر فورس کو بھی انکریج کروں گی کہ وہ جب جائیں فیلڈ میں تو وہ بھی اس سے لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ آپ لوگ آگے آئیں، بچوں کو ضرورت ہے اس وقت آپ کے ایک بوتل خون دینے سے ایک بچے کی اگر زندگی بچتی ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کا بھی، تھیلیسیمیا سینٹرز والوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا، اور یہاں جو ڈونیٹ کر رہے تھے ان سے بھی میری بات ہوئی، بچوں سے کئی لوگ ہیں جو پہلی دفعہ کر رہے ہیں، تو میں ان سے تو یہی میری ہے کہ آپ لوگوں نے تجربہ کر لیا ہے اور اب آسانی ہو گئی ہے اگلے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ جائیں فیلڈ میں جب بھی تو لوگ دوسروں کو، اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ آ کے یہاں بلڈ دیں، تاکہ ایک زندگی اگر آپ بچاتے ہیں تو یہ بہت بڑا انسانیت کا کام ہے جس میں آپ شامل ہو جاتے ہو ویلفیئر میں۔ تو انشاءاللہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ٹائیگر فورس کو بھی میں کہہ کے، اور انشاءاللہ ہم اس سے کمپین کو مزید بھی چلائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جناب عارف عباسی صاحب موجود ہیں، وہ یہاں تشریف لائے ہیں بلڈ ڈونیشن کیمپ کو وزٹ کرنے کے لیے۔ آئیے ان سے ان کے خیالات پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کی کیا افادیت ہے، اور اسپیشلی جو کرونا وائرس کے تناظر میں اس کی کیا اہمیت بنتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ انسانیت کی وہ خدمت ہے جس کا صلہ سوائے اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ویسے بھی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اور یہ جس مرض کی آپ لوگ کی یہ لے رہے ہیں، عطیات لے رہے ہیں، یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ باقی ممالک سے زیادہ ہے، اور ہمیں اس میں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد موجودہ حالات میں جب ہمارے زیادہ تر ڈونر آتے تھے یونیورسٹیز کے بچے بچیاں یا باقی اداروں کو، تو وہ بند ہے پچھلے 5-6 مہینے سے، اور بہت کرائسس میں ہیں یہ پیشنٹ جو ہے ہمارے۔ اور نارملی اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو تو یہ زیادہ پرابلم جو غریب گھرانے ہیں ہمارے، جو افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے وسائل نہیں ہیں، ان کے زیادہ وہ آج کل زیادہ تکلیف میں ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ کو اس کا اجر عظیم بھی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ ہمارے تک جو اس کی جتنی آپ لوگوں میں پبلسٹی کریں گے، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ عطیات کسی بھی قسم کے ہوں، اس میں ہماری قوم میں اللہ پاک نے ایک خصوصی جذبہ ڈالا ہوا ہے۔ تو میں سب آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت بڑا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، اور اس وقت کی ان حالات میں جب کرونا کی وجہ سے ہر چیز جو ہے ڈسٹرب ہوئی ہے، اور یہ ہمارے جو ہے یہ ڈونیشن کا، بلڈ ڈونیشن کا، اس میں اگر آپ لوگ اس ٹائم ان کی ضروریات کو میٹ کرتے ہیں، اور بچوں کے جو اسپیشلی جو غریب طبقہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا کسی اور ذریعے سے، ان کے لیے یہ آپ لوگ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زہرہ وزیر ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں۔ ہمارے تھیلیسیمیا کے بچوں کو ہر مہینے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ کیمپ کرتے تھے، اور یونیورسٹیز وغیرہ کھلی ہوئی تھیں، سوشل ڈسٹنس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو بڑے آرام سے ہمارے کیمپ ہو جاتے تھے اور بلڈ کلیکٹ ہو جاتا تھا۔ اب جب سے کرونا کا پرابلم شروع ہوا ہے، سوشل ڈسٹنس اینڈ آئسولیشن اینڈ یونیورسٹیز وغیرہ ظاہر ہے کلوز ہیں، تو کیمپ لگانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو ہمارے بچے بلڈ کی کمی کی وجہ سے بہت سیویئرلی بیمار ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اتنے انیمک ہو گئے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے ریکویسٹ کی، اور یہ بہت ان سب کی مہربانی ہے کہ ساروں نے مل کے ہمارے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ہمارے سینٹر میں کیمپ منعقد کیا ہے، اور اس میں بچے آ رہے ہیں اور ڈونیٹ کر رہے ہیں، اینڈ وی آر سو تھینکفل ٹو دیم، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی جان بچا رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے بچے بلڈ کے بغیر اسی طرح ہیں جیسے آپ خوراک کے بغیر کوئی انسان، ان کو بلڈ کی ہر حال میں ضرورت ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے پاس 1122 کے نمائندے موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر قسم کے ہنگامی حالات میں یہ واحد آرگنائزیشن ہے جو ہر وقت بر وقت عمل کرتی ہے اور مسائل کا حل نکالتی ہے، اور اللہ ہمیشہ ان کو زبر رکھے، زیر کبھی نہ کرے۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ علی فاؤنڈیشن، خان فاؤنڈیشن، اسٹار ویلفیئر فاؤنڈیشن اور شیئر ہیپینس فاؤنڈیشن کا،
کہ انہوں نے ریسکیو 1112 کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہوئے یہ جو ہے یہ بلڈ ڈونیشن کا جو کیمپ ہے وہ لگایا. اس سے پہلے تمام فاؤنڈیشنز جو ہیں یہ ریسکیو 1112 میں بھی 1 ڈے کا ایک کیمپ لگا چکی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم 2 منتھ سے کرونا کی وجہ سے جو ہے نا پورا ملک جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن ہوا تھا, جس کی وجہ سے بلڈ ڈونیشنز کے جو ڈونرز جو ہیں ان کی تعداد جو بہت کم ہو چکی تھی اور بچوں کی زندگیوں کو جو ہے نا وہ خطرہ تھا. لیکن اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے آج کا دن جو ہے یہ سیٹرڈے کو ہم لوگوں نے یہ منعقد کیا کہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جائے تھیلیسیمیا سینٹر ٹیپو روڈ کے اوپر, جس کی وجہ سے تمام فاؤنڈیشنز کی کوآرڈینیشن ریسکیو 1112 کے ساتھ بڑی اچھی رہی, اور ہم لوگوں نے بھی جو ہے نا ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے تھیلیسیمیا سینٹر کے اوپر اپنی ٹیم لے کے ہم لوگ پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ڈونرز جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں آئیں گے تو تقریباً جو ہے نا کوانٹٹی پوری کی جا سکتی ہے کہ 1 منتھ یا 2 منتھ جو ہے نا وہ اس کو ڈونرز جو ہیں وہ اگر بلڈ دے دیتی ہیں تو بچوں کی جان بچائی جا سکتی ہے.